نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظیم. سامعین ذکر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نصیب فرمائی اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں ایمان جیسی نعمت میسر ہوئی. جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ وہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص بندے کو، ایک مقبول بندے کو، رات کے مختصر حصے میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک. یہ جو واقعہ معراج ہے بڑا طویل واقعہ ہے، لیکن آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے ایک دو چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے. جو ایک تو یہ کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات بہت ساری جگہوں کا مشاہدہ کرایا گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک جگہ سے جب گزر ہوا تو ایک ایسی قوم کے پاس سے گزر ہوا کہ جن کے سر کچلے جا رہے تھے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جب نماز کا وقت آتا تھا تو اپنے بزی ہوتے تھے، اپنے دنیاوی کاموں میں یہ ہوتے تھے اور نماز کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے. تو آج ان کے سر کچلے جا رہے ہیں. دوستان مکرم، نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے. یعنی مومن کبھی نماز چھوڑ نہیں سکتا اور کافر کبھی نماز پڑھ نہیں سکتا. اور نماز کو مومن کی معراج کہا گیا. ارشاد ہوا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے. اور اس مقام پر بڑا ہی پیارا شعر جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں کہ تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا. اور یا رسول اللہ میری معراج کے تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. معراج کا مہینہ ہے اور یہ نماز کا تحفہ اسی مہینے میں ہمیں عطا کیا گیا. لیکن آج جب کسی آدمی کو، کسی بندے کو یہ کہا جائے کہ نماز پڑھا کرے تو ہمارا سب سے پہلا جو ایکسکیوز ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ ہمارے کپڑے ناپاک ہیں. بزرگ فرماتے ہیں کہ بندے تو نے اللہ کے حضور جھکنا نہیں سیکھا. اگر تو اللہ کے حضور جھکنا سیکھ جاتا تو اللہ تیرے کپڑے بھی پاک کر دیتا اور تیرے دل کو بھی پاک کر دیتا. اور دوسرا ہمارا جو ایکسکیوز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں اگلے ہفتے سے شروع کروں گا، میں رمضان شریف میں نماز شروع کروں گا. لیکن جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نیکسٹ ہفتے سے شروع کروں گا، میں ہفتے والے دن سے شروع کروں گا، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ جو آنے والا لمحہ ہے
وہ زندہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دوستان مکرم، آج وہ انسان انتہائی بدبخت ہے کہ جب مسجد سے آواز آئے حی علی الصلاۃ، وہ 5 وقت یہ آواز سنے کہ بندہ مومن آ جا نماز کی طرف، لیکن وہ اس چیز کو اہمیت نہ دے، اس چیز پر غور نہ کرے کہ اس کو بلاوا کہاں سے آ رہا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے کہ بندے آ جا نماز کی طرف۔ دوستان مکرم، آئیں آج اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں لمحات دیے ہیں، یہ زندگی کی وہ دن ہمیں دیے ہیں کہ ہمارے پاس آج بھی وقت ہے کہ ہم مسجد سے جڑ جائیں۔ اور جب انسان مسجد میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مہمان کو کبھی خالی نہیں بھیجتا۔ پھر وہ جو بھی دعا مانگتا ہے مسجد میں آ کے، اللہ اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اور قیامت کا دن ہوگا میرے دوستو، وہ ایسا دن ہوگا کہ ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو ان کے پاس جو کفن ہے وہ بھی اتار لیا جائے گا۔ تو جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سنا تو آپ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، کیا ہمیں ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گا؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، وہ ایسا دن ہوگا کہ بات اس سے بھی آگے ہوگی، ہر کوئی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، کسی کو ہوش تک نہیں ہوگا، ہر بندہ اس وقت کانپ رہا ہوگا۔ اور اس وقت قیامت والے دن اللہ تعالی انسانوں کو حکم دیں گے کہ میرے سامنے سجدہ کرو۔ میرے دوستو، جو اس دنیا میں نماز نہیں پڑھتے، بلکہ اس دن تک کافر بھی چاہیں گے کہ ہم آج سجدہ کر لیں، جو دنیا میں بتوں کی پوجا کرتے رہے، جو بتوں کا اپنا خدا مانتے رہے، وہ بھی چاہیں گے ہم آج سجدہ کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو جائے، لیکن وہ کر نہیں سکیں گے۔ اور جو بے نمازی ہیں وہ سجدہ کرنا چاہیں گے، لیکن ان کی جو کمر ہیں وہ اکڑ جائیں گی، ان کے سجدے کی توفیق نہیں ہوگی، اللہ کے حضور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ دوستان مکرم، اس دنیا میں رہ کر ہمیں بڑا ہی ناز ہے، اپنے آپ پر ناز ہے، اپنی برادریوں پر ناز ہے، مگر قیامت کے دن 2 ہی برادریاں ہوں گی۔ ایک وہ ہوگی جو نماز نہیں پڑھتے، علماء فرماتے ہیں کہ ان کو فرعون کے گروہ میں کھڑا کر دیا جائے گا، ان کو قارون کے گروہ میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ ایک طرف ہوں گے دشمنان خدا ہوں گے، اور ایک گروہ ہوگا جس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہوں گے۔ تو آج ہمیں اپنی برادریوں کا بڑا ایمان ہے، لیکن اس دن 2 ہی برادریاں ہوں گی، ایک طرف ابو جہل کھڑا ہوگا، ایک طرف ابو لہب کھڑا ہوگا، اور دوسری طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کھڑے ہوں گے۔ کیا ہم گوارا کریں گے قیامت والے دن کہ ہم اس طرف کھڑے ہوں کہ جس طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں؟ ہماری یہ خواہش ہوگی ہم اس گروہ میں کھڑے ہوں جہاں سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں، ہم ان کے قدموں میں کھڑے ہوں جہاں پر بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں، ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں کھڑے ہونا پسند کریں گے، ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں کھڑا ہونا پسند کریں گے، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کھڑا ہونا پسند کریں گے۔ لیکن اتنا بھی ہوگا کہ آج جب اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، آئیں اس پروردگار عالم نے جو ایک تحفہ دیا، اور تحفہ دینے والا خدا اور لے کے آنے والا مصطفیٰ، اور دیا کس کو جا رہا ہے؟ جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا تم خیر امہ، کہ تم بہترین امت، ان کو تحفہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن آج بھی اگر بندہ نماز نہیں پڑھتا تو قیامت کا دن ہولناک ہوگا۔ اس دن انسان چاہے گا میں سجدہ کروں اللہ کو، لیکن اس بندے کو توفیق نہیں دی جائے گی۔ تو دوستان مکرم، ہم یہ کبھی بھی گوارا نہیں کریں گے کہ قیامت والے دن ایسا موقع آئے، ایسا وقت آئے کہ ہم اس گروہ میں کھڑے ہیں جو دشمنان خدا ہیں، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس دن سب سے پہلے جو سوال ہی کیا جائے گا قیامت کے دن، وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ آئیں، آج ہمارے پاس وقت بھی ہے، اللہ نے ہمیں زندگی بھی دی ہے، صحت بھی دی ہے، ہر چیز دی ہے، لیکن کل یہی سب کچھ ہوگا، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوگی قیامت والے دن۔ اور دوسری ایک حدیث جو ہم لوگوں میں، ہم مسلمانوں میں عام پائی جاتی ہے کہ ہم ایک تو نماز نہیں پڑھتے، دوسرے لوگوں کو تکلیف دینے میں ایک ذرہ پر ہم نہیں سوچتے،
کسی کا دل توڑتے ہوئے ہمیں یہ سوچ تک نہیں ہوتی کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں شاید دوسرے پر کیا گزرے گی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت ایک دن جوش میں تھا. آپ فرماتے ہیں عائشہ مانگ کیا مانگتی ہو؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اپنے بابا جان سے مشورہ کروں, قربان جاؤں. آپ کو اجازت مل جاتی ہے. آپ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتی فرماتی ابا جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش مار رہا تھا, تو آپ نے فرمایا عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ تو ابا جان مجھے نہیں پتا کہ میں کیا مانگوں. تو قربان جو میرے اس یار غار پر انہوں نے پوچھا بھی کیا مانگا؟ علم مانگا. فرمایا بیٹا ایسے کریں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ آقا معراج کی رات جو راز و نیاز کی باتیں اللہ تعالیٰ سے آپ کی ہوئی ان میں سے ایک بات بتا دیں. سبحان اللہ. جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واپس تشریف لاتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو فرماتی ہے یا رسول اللہ جو معراج کی رات آپ کی اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں ان میں سے ایک بات بتا دیں. تو میرے آقا قربان جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ مسکرا پڑے. ایک تو یہ بات ہو سکتی تھی کہ یار غار نے مشورہ دیا تھا کیا دیا, تو آپ چونکہ وعدہ بھی کیا ہوا تھا. تو دوسرا یہ تھا جو راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں وہ راز کی ہوتی ہیں, لیکن سیدہ عائشہ سے وعدہ کیا تھا مانگ عائشہ جو مانگتی ہیں عطا کروں گا. فرمایا عائشہ میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو بندہ کسی بندے کا دل جوڑے گا, جو بندہ کسی بندے کا ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا تو میں خدا اس پر جنت واجب کر دوں, اس کو جنت میں داخل کر دوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش ہوئی اور سیدھی دربار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتی ہے. فرماتی ہے ابا جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات بتائی ہے. یہ بتائی ہے کہ جو بندہ ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا تو میں اس کے لیے جنت واجب کر دوں گا. تو جب سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی آپ رونے لگ پڑے. سیدہ عائشہ جب دیکھتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات بتائی ہے اور میرے ابا جان نے رونا شروع کر دیا. فرمایا ابا جان میں نے تو آپ کو خوشی کی بات سنائی ہے. فرماتے بیٹا اگر کسی کا دل جوڑنے سے آدمی پر جنت واجب ہو جاتی ہے تو دوسرا اس کی دوسری تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے کہ کسی کا دل توڑنے سے دوزخ بھی واجب ہوگا. اور نہ جانے ہم کتنے لوگوں کے دل صبح شام توڑتے ہیں اور ہم جب تک یہ بات عموماً ہم یہ بات کرتے ہیں کہ میں نے اس کو چنگا ٹھوکا جواب دیا. اس کا معنی کیا ہے؟ میں نے اچھے طریقے سے اس کا دل توڑا ہے. دوستان مکرم آؤ دل جوڑنے والے بن گئے, دل توڑا نہ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار, یہ پیار والا رشتہ بنے. تو بندہ بات کرے یا پتہ چلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بات کر رہا ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا یہ بات کر رہا ہے, یہ مسلمان ہے یہ جو بات کر رہا ہے. اور اگر آپ کسی کا دل توڑ بھی دیتے تو آپ کو کیا کروں گا. تو آئیں ان چیزوں سے ایک تو یہ جو پہلا تحفہ میں دیا کہ معراج کی رات نماز کریں. آج ہمارے پاس وقت ہے, نماز آج سے وعدہ کریں, پختہ ارادہ کر لیں کہ جو جی چاہے ہو جائے, ہماری جان چلی جائے, نماز کو نہیں چھوڑیں گے. کہ قیامت کے دن بڑا سخت دن ہوگا, اس دن سب سے زیادہ جس چیز کے والے سے پوچھا جائے وہ نماز ہوگی. اور اگر آج ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوگی. اللہ کے حضور دعا ہو جو ہم نے سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جن بھائیوں نے سنتے ہیں ادا کی وہ سنتے